إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہدایت دینے والا، بگڑیاں بنانے والا اور اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام
سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے تو پچھلے جمعے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی میراث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر، جو مال ہے ہمارے پاس، جو صحت ہے ہماری، یہ جسم ہے ہمارا، جو یہاں کی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے جو ہے نا انسانوں کے حوالے کی ہیں، اور وہ بھی اس پر پابندیاں لگائی ہیں کہ تم نے اس کو غلط راستے پر خرچ نہیں کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا. جس طرح میری طرف سے ہدایات آئیں گی اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہی چیز جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جب ان کو جو بنایا گیا تھا، اس کے بعد جنت کے اندر رکھا گیا تھا. جنت کے اندر کس لیے رکھا گیا تھا؟ اس کی ایک آزمائش کرنی تھی وہاں پر، اور اس آزمائش کے اندر اس کو بتانا تھا کہ دنیا کے اندر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے بھی دنیا کے اندر تیرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اس نے نافرمانی کر دی تھی. تو یہ تیرا دشمن ہے، یہ تمہیں ورگلائے گا، غلط راستے پر چلائے گا، تو اس سے بچ کر رہنا ہے. تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تم زمین کے اندر بسو گے تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، تو جو بھی ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر اس کو کوئی پرابلم ہوگا اور نہ آخرت کے اندر ہی اس کو کوئی جو ہے نا غم خطرہ ہوگا کوئی. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. یہ بھی بتا دیا کہ یہ وراثت جو ہے نا ساری کی ساری اللہ کی ہے. مال تو اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، سارا مال بھی اللہ کا ہے. اللہ ہی ہم سے جو ہے نا اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا حکم دے رہے ہیں. تو پھر جب ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز کے اندر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ آسمان و زمین کی میراث تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے. تو پھر جب تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ مال و اسباب جو ہے نا یہ تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، یہ تو تم سے چلا ہی جانا ہے. دنیا کے اندر تمہاری زندگی کے اندر ہی تم سے جو ہے نا جدا ہو جائے یا نہیں ہوگا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گا بعد میں. تو زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس کو تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ لیکن خرچ کرنے کی بھی مدیں ہیں. پھر یہ بتا دیا گیا کہ تم اگر تھوڑا بہت سستی کرتے ہو کہ چلو خرچ کر لیں گے، ٹھہر کے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، تھوڑا کر لیں گے، وقت نکالتے ہو، انتظار کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو خرچ کرنے کا بھی موقع ہے. اگر تم اس وقت پر خرچ کرو گے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس جگہ پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ اور ہوگا. تو جس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی تم اس وقت اس کو خرچ کرو گے تو پھر اس کی نوعیت اور ہوگی. تو یہ دنیا کے اندر مال و متاع جو ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اگر ہم اس کو خرچ کر دیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں جو ہے نا فائدہ مند ہوگی. اس مال کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق خرچ کر دینا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار دینا،
دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں سب کو اپنے رب کی رضا کے مطابق جو ہے نا، ہدایت کے مطابق ہم اس کو چلا دیں، گزار دیں، تو یقینی بات ہے اس کے اندر ہی فلاح ہے، اس کے اندر ہی کامیابی ہے، اسی کے اندر جو ہے نا ہماری جو ہے نا نجات ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، ہر ایک سے جو ہے نا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو بھی کسی حال میں بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھلائی کا ہی ہے سب سے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے نے کس وقت، کس نوعیت کے ساتھ، کس اخلاق کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ کون سا موقع تھا۔ تو اس موقع کی مناسبت سے، اس کے دل کی اخلاص کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز ملنی ہے میری طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور اس کو اجر بھی اس کے حساب سے جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا، یعنی قرض حسنا سے کیا مراد ہے کہ بہترین قرض، جو اچھا قرض ہے۔ تو اچھا قرض کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ جو کمایا بھی نیک کی حلال طریقے سے ہو، اور اس کو دینے کے لیے جو ہے نا دل کے اندر کڑن بھی نہ ہو، دل تنگ نہ ہو، فراخ دلی کے ساتھ دیا جائے، یہ ہے قرض حسنا۔ تو اس کے بعد یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، بڑا ہی وہ مہربان ہے کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رستے کے اندر خرچ کیا ہوا مال اس بندے کا وہ اپنے ذمے جو ہے نا وہ قرض اقرار دے رہا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض ہے۔ اور جب قرض کسی کے ذمے ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا پورا لٹاتا ہے اور اس کا احسان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وعدے کر رہا ہے کہ تم قرض دو اور اس قرض کے بدلے میں کیا، تمہیں جنتوں کے اندر جو ہے نا نعمتیں ملیں گی۔ لیکن قرض کی جو ہے نا شرط کیا ہے، بشرطے کہ وہ قرض حسنا ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ دیا جائے، کسی ذاتی غرض کے بغیر ہو، اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری کی طلب نہ ہو اس میں اندر کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، یا کسی جماعت کے اندر شامل ہے تو جماعت کو دکھا رہا ہے، ساتھیوں کو دکھا رہا ہے کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں، اور پھر دے کر جو ہے نا احسان جتائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، کسی کو خوش کرنے کا اس کے دل کے اندر خیال تک بھی نہ آئے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی شامل ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے رستے کے اندر شوق ہو کہ میں اس کو جو ہے نا اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں دے گا تو یہ جو ہے نا یہ قرض حسنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی جو پرزور اپیل کی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر پھر اضافہ بھی کر دے۔ قرض بھی اللہ مانگ رہا ہے، پھر اس کو جو ہے نا اس کے اندر اضافہ بھی کر رہا ہے کہ اس کے مال کے اندر بھی اضافہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو باعزت اجر بھی عطا کرے گا، یعنی بہترین جو ہے نا اس کو اجر بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو دعوت دی گئی ہے یہ بالکل واضح ہے، کھلم کھلی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ واضح ہو چکا ہے، یہ بھی مکمل طور پر کھل چکا ہے، یہ چیز بھی بات پتہ چل چکا ہے ہر انسان کو کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز جو انسان کے پاس ہے، وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور اس کو امانت کے طور پر دیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ کہ رب کریم اپنا ہی عطا کیا ہوا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بندوں کو دعوت دیتا ہے،
اور پھر اس کی واپسی کا اس طرح ذمہ دار ہے کہ جس طرح قرض دار قرض کی رقم کی واپسی کا جو ہے نا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرض اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی آ گئی ہے، جب سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسی نے یہ سب کچھ جو ہے نا عطا کیا ہے، تو پھر اس کے پاس کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ تو اس لیے مانگ رہا ہے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کا مال جو ہے نا خرچ کیا جائے، اپنے ہاں وہ جمع کر کے اس مال کو اس میں اور اچھی طرح برکت ڈالنا چاہتا ہے اور اس کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ والی زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والا سرمایہ جو ہے نا اس کے پاس آ جائے اور پھر اس کے کام آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنا سرمایہ اس دنیا کے اندر جمع کرتا ہے، خواہ کسی بینک میں جمع کرتا جائے، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اور اس کا سرمایہ اور ہر چیز یہ جو بھی دنیا کے اندر ہے یہ چند روز کے لیے ہے، لیکن جو اپنا مال اپنے رب کے پاس جمع کرتے ہیں ان کا منافع بھی ابدی ہے اور اس پر کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، وہ سارے خطرات سے جو ہے نا محفوظ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا جو ہے نا بڑھا بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اس اضافے کا تعلق یعنی یہ جو بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کرنا بڑھانا ہے، اس کا بھی جو ہے نا مال خرچ کرنے والے کا خلوص جو ہے اس کے دل کی کیفیت جو ہے یہ اس پر انحصار ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کن حالات کے اندر اس کو خرچ کر رہا ہے۔ جب انتہائی مجبوری کی حالت ہو، اسلام پر جو ہے نا کڑا وقت آیا ہوا ہو، سخت وقت ہو، تو پھر جو ہے نا اس کو خرچ کر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا خرچ کرنا بہت افضل کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشگی والی فائدے کی ایک راہ کھول دی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے اس کو خرچ کرنے کی بھی، کہ اللہ کے لیے جو تم خرچ کرو یعنی اللہ کو جو تم قرض دے رہے ہو وہ کھلے دل سے دو، دل کی چاہت کے ساتھ دو، اس کو بلند حوصلے کے ساتھ دو، دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا دکھلاوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اچھا مال ہے تمہارے پاس یعنی ردی مال نہیں، جو بہترین مال ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کرو۔ ساری چیزوں کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو، اس کی جو ہے نا دل کے اندر اللہ کی چاہت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی دنیا کی کسی غرض کے لیے نہ دیا جائے اس کو، اور کسی کے اوپر دیتے ہوئے کوئی احسان بھی نہ کیا جائے کہ میں فلاں بندے پر احسان کر رہا ہوں تو پھر دے رہا ہوں میں، پھر کسی کی دل آزاری نہ کی جائے کہ دے کر جو ہے نا جتایا جائے۔ تو ایسے بندے کے مال میں جو بڑھوتری ہوگی وہ تو ہو ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کو نہایت باعزت اجر جو ہے نا وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو انسان مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو مال تو بہت محبوب ہوتا ہے، اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بھی دیکھتا ہے کہ میرے پاس بقایا کیا اب کچھ بچ گیا ہے، یعنی اتنی اس کے ساتھ جو ہے نا محبت ہے، اس کی لگن ہے۔ لیکن اس مال کے ساتھ محبت جو ہے نا دوسری طرف جو ہے نا اندر بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان دل کے اندر اور مال کی محبت یہ دونوں کا جو ہے نا آپس کے اندر جو ہے نا موازنہ ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے اس کا، یعنی مقابلہ ہے اس کا۔ اگر دل کے اندر ایمان طاقتور ہے تو وہ خرچ کرنے پر مجبور کرے گا کہ خرچ کر دے، اگر دل کے اندر ایمان میں کمزوری ہے تو پھر وہ مال خرچ نہیں ہونے کا دے گا۔
انسان مال خرچ نہیں کرے گا، جب خرچ نہیں کرے گا تو اس ایمان کی کمزوری جو ہے نا یہ اس کو لے ڈوبے گی۔ دنیا کے اندر تو 4 دن اس نے بچا لیا ہے اس کو، یعنی بچانے کے بعد بھی کیا، کون سا قبر میں تو ساتھ لے نہیں جانا انہیں، یہ مال تو یہیں کا یہیں رہ جائے گا، قبر میں تو اس نے ہی جانا ہے۔ تو یا اس نے جو نیکیاں کر لی ہوں گی تو نیکیوں کے لیے کیا ہے، یہ مال اس کے پاس جو موجود ہے یہ نیکی کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ نیکیاں، یہ اعمال صالحہ جو بھی یہ کرتا ہے یہ اس کو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ تو قیامت کے دن جب کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں کا نقشہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کمایا ہوا اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہوا، اس سے جو اس کو فائدہ ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر نقشہ کشی کر رہے ہیں اس آیت کے اندر جو ابھی سامنے آ رہی ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم تری المؤمنین، اس دن تم دیکھو گے کہ اہل ایمان مرد جو ہیں، والمؤمنات اور اہل ایمان عورتیں، یسعی نورہم کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، یعنی ان کے پاس روشنی ہوگی، اور روشنی جو ہے نا قیامت والے دن جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہوگی ان کے ساتھ ساتھ، جس طرح وہ چل رہے ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ وہ روشنی بھی چل رہی ہوگی۔ اور یہ روشنی جو ہے نا یہ یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس ایمان کی روشنی ہے جو مال دنیا کے اندر خرچ کر کے جس کی محبت جو ہے نا اس کو چھوڑ دی گئی، اور اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا اللہ کی محبت پر اس کو قربان کر دیا گیا۔ تو جو اللہ کے محبت پر مال قربان کر دیا گیا اس مال نے اس کے دل کے اندر جو ہے نا ایمان پیدا کر دیا۔ تو جب وہ ایمان پیدا ہو گیا تو اس ایمان کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، اور وہ روشنی جو ہے نا آج جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا اس کے کام آئے گی۔ یعنی جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یہ سورج بھی جو ہے نا لپیٹ لیا جائے گا، چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، یہ ستارے بھی جو ہے نا گر جائیں گے، تو جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس وقت جو ہے نا سارے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر یہ کمایا ہوا کام جو ہے نا اعمال صالحہ جو ہے نا یہ انسان کے لیے روشنی بن کر اس کے ساتھ جو ہے نا چلیں گے۔ تو یہاں پر بتایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، جس دن تو دیکھے گا کہ اہل ایمان مرد اور عورتیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم ان کے سامنے بھی، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف بھی۔ سامنے جو ہے اس کا نور ایمان ہوگا، دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی روشنی ہوگی، دائیں طرف جو روشنی ہے اس کے اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی جو ساتھ چل رہی ہوگی۔ بشراکم الیوم، تو فرشتے جو ہیں نا اس کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، کس کی؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، تو وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر کے اندر نور جو ہے نا صرف اہل ایمان کے پاس ہی ہوگا، مومنین صالحین کے لیے یہ نور ایمان نور جو ہے نا ان کے لیے مخصوص ہوگا، کافروں کو نور نہیں ملے گا۔ اور بتا دیا گیا کہ منافق لوگ جو ہیں دنیا کے اندر بھی اکٹھے تھے، اب جو ہے نا قیامت کے دن بھی یہ اکٹھے ہوں گے، مومن بھی منافق بھی وہاں پر اکٹھے ہی ہوں گے، اور جنت کی طرف جب نکلیں گے اہل ایمان جا رہے ہوں گے پل صراط کے اوپر سے تو یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ یعنی بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے ان کو جو ہے نا وہاں سے پھر علیحدہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ نور جو ہے نا یہ صرف مومنین صالحین کے لیے مخصوص ہوگا، باقی جو کافر منافق ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں وہ تو وہاں بھی اسی طرح اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے، کافرہ تو وہ مانتا نہیں ہے، منافق ہے تو اس نے بیس بدلا ہوا ہے، فاسق ہے تو نافرمانی پر اترا ہوا ہے، فاجر ہے تو گناہ کر کر کے اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے دنیا کے اندر ہی، لوگوں کو بھی تنگ کر رہا ہے، ہر قسم کے گناہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ جب دنیا کے اندر انہوں نے ادھم مچایا ہوا تو دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہوئی ہے،
تو جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر حساب کتاب ہوگا، تو جب میدان محشر سے یہ نکلیں گے تو پھر جو ہے نا ان کی جدائی پھر ہوگی، علیحدہ ہوگی ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی اکٹھے، قیامت میں بھی اکٹھے، اور پھر باقی یہ ہوگی چیز وہاں پر۔ یہ سین جو میدان محشر کے اندر پل صراط والا، یہ ایک سین نہیں ہوگا وہاں پر۔ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا سوال و جواب ہو رہے ہیں، تو کہیں جو منافق مشرک لوگ ہیں نا بالکل کھڑے ہوئے ہر چیز مان رہے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سب کچھ کیا، اور کہیں جو ہے نا تکرار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ساری ہی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہر جگہ پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی ایک اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو کیفیت ہے وہاں پر ایک یہ مرحلہ آئے گا کہ میدان محشر کے اندر جو ہے نا اندھیرے کے اندر جہنم کے اوپر سے جو گزرنا ہوگا، تو اس کا یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو روشنی ہوگی وہ صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ کی ہوگی، ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی، یہی جو ہے نا نور میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے نیک بندوں کی شخصیت جو ہے نا وہ تو جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا عمل جتنا اخلاص والا ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی۔ جب وہ میدان محشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا نور تو اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کے فاصلے تک جو ہے نا پہنچ رہا ہوگا نور اس کا، اور کسی کا نور مدینے سے صنعا تک جا رہا ہوگا، اور کسی سے اس سے بھی کم ہوگا، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا کہ اس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا، صرف قدموں کی حد تک ہی ہوگا۔ یعنی کیوں ہے؟ دنیا کے اندر نیکیاں کم کمائی تھی، اپنے آپ کو، اپنے مال کو جو ہے نا، اپنے برکت کو بچا بچا کر رکھا تھا۔ تو جب یہ بچا بچا کر رکھا تھا تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ آج تھوڑا ہم پیچھے ہٹتے ہیں نیکی کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو مسلمان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان منافقوں کے اندر، ان مشرکوں کے اندر شامل نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر ہمارے جو اعمال صالحہ ہم سمجھ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اپنے اوپر اتنی گرفت کرو کہ یہ منافقت بھی نہ ہو اور شرک والا کام بھی نہ ہو، یہ نہ ہوگا تو تھوڑا سا اگر قدموں کے اندر فاصلے کے پر بالکل تھوڑی سی روشنی مل گئی نا وہاں پر جانے کے لیے، تو چلو اس کے ساتھ ہی گزر ہو جائے گی۔ لیکن اگر شرک والا معاملہ ہو گیا، منافقت والا معاملہ بن گیا، تو پھر وہ چیز جو ہے نا یہ ساری چیز ختم کر دے گی۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز ہے نا موبائل پہ چلتی ہے نا، تو اس کو ایک جو ہے نا کلک کیا جاتا ہے تو ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو منافق ہے اور یہ مشرک ہے، جب اس کو کلک کیا جائے گا نا تو بندے کے سارے اعمال سمجھو ختم ہو گئے، کوئی چیز اس کے اندر بقایا باقی نہیں بچے گی۔ یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بچا جائے، مشرکانہ روش سے بچا جائے، منافقانہ روش سے بچا جائے، تو باقی اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ تو جنت کے اندر کیا ہے؟ جنت کے اندر جب پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے نا کسی کا بیٹا جو ہے نا اونچے درجے پر ہوگا، کسی کا باپ اونچے درجے پر ہوگا، کسی کا کوئی بھائی اونچے درجے پر ہوگا، خاندان میں سے کوئی جو ہے نا اونچے درجے پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی تکریم کے لیے جو وہاں پر ہوں گے، وہ جو چھوٹے درجے والے ہوں گے ان کو اٹھا کر بڑے درجے والوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ تو جنت کے اندر پہنچنے کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ یہ منافقت اور یہ شرک، یہ جو ہے نا انسان کا بیڑا گرک کرتی ہے۔ منافقت دوگلا نہ پانا، اور دوسرا شرک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا برابری ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ منافق جو ہے نا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور رہتے مسلمانوں کے اندر ہیں یہ، یعنی ان کا جو منافق جو ہے نا یہ دو منہ ہوتا ہے، تیرے پاس جائے گا تو اور بات کرے گا، میرے پاس جائے گا تو اور بات کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو جو ہے نا نقصان دینے والی ہے۔ تو بتایا جائے کہ جس کا کم سے کم ہوگا، ایسے بھی ہوں گے جن کا قدموں تک جو ہے نا وہ روشنی ان کی جو ہے نا وہاں تک ہی ہوگی۔
یعنی جس نے دنیا میں جتنی بھی بلائی پھیلائی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا وہاں پر بھی، جہاں تک دنیا میں بلائی پہنچی ہوگی اتنی ہی مسافت تک میدان حشر میں بھی اس کے نور کی روشنی جو ہے نا دوڑ رہی ہوگی۔ تو قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر سورج بھی لپیٹ دیا گیا ہوگا، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی بکھر کر گر جائیں گے، تو اس وقت سب لوگ جو ہے نا سخت اندھیرے میں ہوں گے۔ تو جہنم کو جو ہے نا لایا جائے گا وہاں پر، اور اس کے اوپر سے گزر کر جانے کا راستہ بھی ہوگا وہاں پر۔ تو جس پر سے گزر کر اہل ایمان جنت میں جائیں گے، یعنی وہاں سے گزر کر جانا ہے، جنتی لوگ جو ہے نا اس جہنم کے اوپر سے گزر کر جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی آدمی نہیں ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر وہ اس پر وارد ہو کر رہے گا، یعنی وہاں پر ہر آدمی نے جانا ہی جانا ہے، اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ جب ہر آدمی نے گزرنا ہے تو وہاں پر پھر دیکھ لو کہ ہم نے بھی گزرنا ہے وہاں سے، تو پھر کیا اگر ہمارے پاس وہ اعمال صالحہ ہوئے، وہ روشنی اس کی ہوئی ہمارے پاس، تو وہاں سے گزر کر پار ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر وہیں پر جو ہے نا نیچے جہنم ہے، پھر جہنم کا ایندھن بنے گے وہاں پر جا کر۔ تو دنیا کے کیا آگے بتایا کہ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا حتمی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے ہے، یہ قطعی بات ہے جس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ مومن مردوں مومن عورتوں کی روشنی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے مطابق کم یا زیادہ ان کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، اور ان کو خوشخبری دی جا رہی ہوگی۔ وہاں پر کیا سما ایک ایسا بنا ہوا ہوگا، ذہن کے اندر یہ تصور میں لے آؤ کہ سب لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں، تو کیا اعلانات ہو رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، بشراکم الیوم جنات تجری، کہ آج تمہیں بشارت ہے، خوشخبری ہیں کس کی؟ ایسے باغات کی، تجری من تحت الانہاروں کے جن کے دامن کے اندر ندیاں بہہ رہی ہیں، یعنی کیا آگے جنت کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، اس پر اندر داخل ہونا ہے، جا رہے ہیں۔ تو کافر لوگ منافق مشرک جو ہے نا وہاں پر گزر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر رہے تھے وہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ چلیں گے، لیکن کتنی حد تک چلیں گے؟ جب شروع ہوگا تو چلیں گے، یہ تھوڑی دیر بعد جائیں گے تو سب کو جو ہے نا اندھیرا ہو جائے گا، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ روشنی جو ہے نا صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، وہ روشنی کے اندر جو ہے نا آگے جو ہے نا نکلیں گے۔ یعنی آپ لوگوں کو آج ایسے باغوں کی بشارت ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں، آپ لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اندر روشنی پیدا ہی نہیں کی ہوگی، ان کو اندھیرے میں راستہ تو نظر نہیں آئے گا کوئی بھی۔ اس آیت کے آگے پیچھے آیات پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روشنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے حاصل ہوگی۔ پہلے بتایا میں، اس سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اس کے بعد یہ آیت ہے۔ یعنی پہلے وہ آیت ہے خرچ کرنے والی اللہ کے راستے کے اندر، دوسری آیت یہ ہے کہ میدان محشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم خرچ کرو گے، اور وہ جو میدان محشر کے اندر جو اندھیرا، اندھیرے کے اندر سے تم تب گزرو گے جب تم یہ دنیا کے اندر جو ہے نا تم مال کیوں خرچ کرو گے؟ مال اس لیے خرچ کریں گے کہ مال کے ساتھ ہمیں محبت ہے، تو جب مال کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہم نے اس محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہے۔ اگر قربان کریں گے تو وہاں پر جو ہے نا ہمیں چھٹکارا ملے گا، اگر نہیں تو نہیں۔ پھر تو یہ بتایا گیا کہ یہ روشنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے